ویلکم ٹو میری آس ٹی وی۔ آج میں اپنے ناظرین کو سن شہر لے کر آیا ہوں۔ یہاں پہ سندھ اور ہند کی ایک معروف اور مشہور ہستی مدفون ہے، حضرت سائنس جی ایم سید صاحب۔ حضرت سائنس جی ایم سید صاحب کو ہند اور سندھ بخوبی پہچانتے ہیں۔ اس کی تاریخ سب کو پتہ ہے، لیکن کچھ الفاظ میں اپنے طرف سے بھی دوستوں کو پیش نظر کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ حضرت کی درگاہ کی بھی ہم زیارت کرتے ہیں۔ وہاں پہ فاتح پڑھتے ہیں، کل بھی پڑھتے ہیں، جس کا ثواب آپ کو ہمیں ملے، اور معلومات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائیں کی خدمات پاکستان کے لیے کیا تھی، اسپیشلی سندھ کے لیے سائیں کی خدمات کیا تھی، وہ بھی سب میں اب دوستوں کو پیش نظر کرتا ہوں۔ تو ہم چلتے ہیں اب درگاہ کی طرف۔ سائنس جی ایم سید، سندھ کی ممتاز قوم پرست سائنس جی ایم سید، جس کا اصل نام سید غلام مرتضیٰ شاہ تھا۔ آپ 17 جنوری 1904 میں سندھ کے علاقے سن میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق مٹیاری کے سادات گھرانے سے تھا۔ آپ ابھی شیر خواری تھے کہ خاندانی تنازع میں آپ کے والد محترم کو شہید کیا گیا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سن میں حاصل کی۔ اپنے سیاسی میدان میں قدم 16 سال کی عمر میں 1920 میں رکھا۔ آپ نے اپنی سیاست کا آغاز تحریک خلافت سے کیا۔ 1937 میں آپ نے پہلی مرتبہ سندھ اسمبلی کے رکن بنے اور 1938 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت کی۔ 1942 میں سر حاجی عبداللہ ہارون کی وفات کے بعد سندھ مسلم لیگ کے صدر بنے۔ اسی حیثیت میں آپ نے سندھ اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے قیام کی قرارداد بھی پیش کی، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد انہی اختلافات کے بنا پر مسلم لیگ سے خارج کر دیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد جی ایم سید نے حزب اختلاف کی سیاست اختیار کی۔ 1948 میں انہوں نے خان عبدالغفار خان کے ساتھ پاکستان کی پہلی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی آف پاکستان قائم کی۔ 1948 میں انہوں نے کراچی کی سندھ سے علیحدگی اور 1955 میں ون یونٹ کے قیام کے خلاف تحریک چلائی، جس کے بنا پر انہیں قید و بند صعوبت برداشت کرنی پڑی۔ 1956 کو انہوں نے نیب کے قیام میں فعال حصہ لیا۔ 1970 میں انہوں نے آخری مرتبہ عام انتخابات میں حصہ لیا، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی زمانے میں انہوں نے جی اے سندھ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد بھی ڈالی۔ سائنس جی ایم سید ایک کثیر المطالعہ اور کثیر التصانیف سیاستدان تھے۔ انہوں نے سندھی، اردو اور انگریزی میں متعدد کتابیں لکھیں۔ جی ایم سید کی سیاست سے اختلاف اور اتفاق رکھنے والوں کا ایک بڑا حلقہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ سائنس جی ایم سید کا بیشتر حصہ قید و بند میں رہا۔ آپ کی آخری نظر بندی کا سلسلہ ان کی وفات سے فقط چند روز پہلے ختم ہوا۔ آپ کی وفات 25 اپریل 1995 عیسوی کو ہوئی، 91 برس کی عمر میں ہوئی، اور آپ کی قبر مبارک سن شہر میں ہے۔ صوبہ سندھ کے محکمہ سندھولوجی نے ان کے ایک ذاتی زندگی اور تجربات کے بارے میں ایک انٹرویو کیا تھا۔ اسی انٹرویو میں جی ایم سید نے جنرل ضیاء الحق اور ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کا موازنہ بھی کیا۔ وہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو تنگ دل، جبکہ سابق صدر اور فوجی امر جنرل ضیاء الحق کو اپنا محسن سمجھتے تھے۔ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کا شمار گزشتہ 250 برس میں گزرنے والے پنجاب کے اہم رہنماؤں میں کیا تھا۔ ان کے بھٹو کے والد شاہنواز بھٹو کے ساتھ بھی مراسم تھے۔ جی ایم سید کہتے ہیں کہ بھٹو انہیں چچا بلاتے تھے اور ان کے گھر آتے جاتے تھے۔ حکومت سازی میں انہوں نے ولی خان کی حمایت حاصل کر کے ان کی مدد بھی کی تھی۔ تاہم جی ایم سید کو شکوہ تھا کہ ذوالفقار بھٹو نے انہیں علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دی۔ بھٹو کو میں نے کہا کہ بیماریوں کی اجازت دو، بیرون ملک جا کر علاج کرواؤں۔ کہا کہ فلاں چیزیں تیار کرو، خون کی ٹیسٹ کرائے، کپڑے بنوائے، 20-25 ہزار روپے خرچہ کیا۔ میں نے کہا کہ اب اجازت دو، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ بعد میں کہا کہ تم کون ہوتے ہو اس طرح براہ راست لکھنے والے؟ یہ کم ظرفی تھی۔
جی ایم سید کا کہنا تھا کہ جنرل ضیاء الحق ان کے مخالف تھے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے ٹیلی گرام بھیجا کہ انہیں پشتون رہنما خان غفار خان کی عیادت کی اجازت دی جائے تو 20 دن کے بعد اجازت مل گئی۔ کن اسباب کی وجہ سے اجازت دی اس کا خدا کو معلوم۔ وہ ایک پنجابی تھا اور اپنا بھٹو توقعات کے خلاف ثابت ہوا۔ جی ایم سید کا کہنا تھا کہ پنجاب قومی قیادت کے معاملے میں پسماندہ رہا ہے۔ 200-250 سالوں میں اس نے 4 سمجھدار لوگ پیدا کیے۔ ایک رنجیت سنگھ جس نے پورے پنجاب اور فرنٹیئرنگ تک حکومت کی، وہ سکھ پنجابی تھا۔ دوسرا سر فضل حسین، وہ وائسرائے کونسل کا رکن تھا۔ اس نے پنجابیوں کو فوج اور سیاست میں شمولیت دی اور سمجھدار پالیسی اختیار کی اور بعد میں یونینسٹ پارٹی بنائی۔ تیسرا اس کا جانشین سر سکندر حیات، جس کو برطانوی حکومت نے بلوا کر مصر میں تقریر کرائی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ پنجاب کا ہی تاج بادشاہ ہے۔ موجودہ وقت لشکر سول سروس سب پر اس کا ضیاء الحق کا کنٹرول ہے۔ یہ عقل مندی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت پر بات کرتے ہوئے جی ایم سید نے انہیں سندھ کا اثاثہ مانتے تھے۔ بقول ان کے محمد علی جناح 23 برسوں میں جو رتبہ حاصل کیا وہ اس نے 7 سالوں میں کر لیا تھا۔ وہ بڑے دماغ والا شخص تھا، لیکن سیاسی لالچ اور اقتدار کی بھوک نے اسے مفاد پرست کر دیا۔ وہ کسی کو درست پہچان نہیں سکا، ورنہ ہمارا بڑا اثاثہ تھا۔ ان کے مطابق ممتاز بھٹو کے سامنے بھٹو کا کہا تھا کہ تم سندھ کے لیے کام کرو ورنہ تم سے برا کام کرا کے مار دیا جائے گا۔ میں نے یہ ان دونوں میں شائع بھی کرایا تھا۔ مجھے کیا کہا کہ نہیں، میں استاد ہوں، خود ہی بچ جاؤں گا۔ وہی ہوا، سندھ کے خلاف کام لے کر بعد میں مار دیا۔ جب جی ایم سید نے 1973 کے آئین کے بعد جی اے سندھ تحریک کی بنیاد رکھی تو جن دنوں ان سے یہ انٹرویو لیا گیا ان دنوں بحالی جمہوریت کی تحریک جاری تھی۔ وہ 1973 کے آئین کو سندھ کے خلاف سمجھتے تھے، جبکہ ایم آر ڈی اس کی بحالی کی بات کر رہی تھی۔ اپنے انٹرویو میں اس نے کہا تھا کہ ایم آر ڈی پنجاب کی جماعت ہے جس کا سربراہ نوابزادہ نصر اللہ خان ہے اور اس میں ٹکا خان بھی شامل تھا۔ جنرل ضیاء الحق جب ہسپتال میں عیادت کے لیے آئے تو مجھ سے پوچھا کہ آپ ہر حکومت کے خلاف رہے ہو، یہ جو پیپلز پارٹی اور ایم آر ڈی ہے ان کی آپ نے کیوں نہیں مدد کی؟ میں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا تھا کہ آپ کو نکال کر دوسرے کو لانا چاہ رہے ہیں۔ مار کھائے بندر اور کمائی کھائے مداری۔ اگر ہم اس لڑائی میں شامل ہوتے ہیں تو پہلے ہماری پٹائی ہوتی ہے اور فائدہ پیپلز پارٹی اٹھاتی ہے۔ کہ میں پاکستان سے قبل 1943 میں سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ خان بہادر اللہ بھائی سومرو کے قتل پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس میں مسلم لیگی رہنما ایوب کھوڑو کا ہاتھ نہیں تھا۔ جی ایم سید پاکستان کے صوفی بھی اور باغی بھی۔ تھوڑا ان میں ہم تبصرہ کرتے ہیں کہ ان دونوں مذہب کے نام پر زہر پھیلا ہوا تھا۔ جانو جلبانی نام ایک شخص تھا جو پیر اف بھرجوٹی کا مرید تھا۔ اس کو خیال آیا کہ میں غازی بنوں اور ملک کے جو غدار ہیں انہیں ماروں۔ پیر پاگر اور صفت اللہ خان کا خیال تھا کہ ان مخالف ہیں ان کے ناموں کی بلیک لسٹ جاری کر دیں۔ ان میں میرے ساتھ پیر علی محمد شاہ راشدی، ایوب کھوڑو اور اللہ بھائی سومرو بھی شامل تھے۔ اللہ بھائی سومرو کے دور حکومت میں پیر پاگاروں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، جبکہ ایوب کھوڑو قسم اٹھانے کے لیے تیار تھا کہ شخصی طور پر اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ سندھ میں قیام پاکستان سے قبل صرف سکھر میں مسلم ہندو فسادات ہوئے۔ جی ایم سید نے مسجد منزل گاہ کے تنازع پر ہندو مسلم فسادات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہندو مسلم کشمکش کا نتیجہ تھا۔ ان کے بقول تصادم کے بعد ہندوؤں کی طاقت ٹوٹ گئی۔ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن پاکستان کے قیام کی بنیادی وجہ نہیں، کیونکہ پاکستان کا قیام تو بین الاقوامی صورتحال، انگریزوں کی پالیسیوں اور علامہ اقبال کے فلسفے اور پنجاب کی وجہ سے عمل میں آیا۔ آئی ہوپ کہ چھوٹی سی یہ معلومات جی ایم سید کے بارے میں آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل میری آج چیز کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے میزبان سکندر علی ماہر اور کیمرہ مین جاوید احمد لاشاری کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے کسی دوسری معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد۔